بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرنا تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا صدق الله مولانا العظيم. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ فرماتے ہیں وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کسی قوم کو پر نہیں ڈالتے کوئی عذاب، ہم نہیں ڈالتے کسی قوم پر کوئی عذاب حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، جب تک نہ بھیجیں اس میں کوئی رسول. یہ آیت جو ہے کہ ہم کسی قوم پر کوئی عذاب نہیں ڈالتے، کوئی بلا نہیں ڈالتے، کسی قوم پر کوئی مصیبت نہیں ڈالتے حتیٰ نبعث رسولا، جب تک کہ اس میں رسول نہ بھیجیں. فکرہ تو سادہ سا ہے، آپ نے سن بھی لیا، لیکن اس پر غور کریں تو ایمان کی بنیادیں میسر آتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم کسی کو نہیں پکڑتے جب تک رسول نہ بھیجیں. اس کا حاصل کیا ہے؟ اس کا حاصل اور خلاصہ کیا ہے؟ اس کا حاصل یہ ہے کہ ہم کسی کو بغیر کسی جرم کے نہیں پکڑتے، اس کو مصیبت میں نہیں ڈالتے، عذاب نہیں دیتے جب تک نہ اس پر حجت پوری نہ کر لیں حتیٰ نبعث رسولا، جب تک رسول نہ بھیجیں یعنی حجت پوری کر لیں تاکہ وہ کوئی کہہ نہ سکے، کوئی جواب اور حجت پیش نہ کر سکے جب ہم عذاب کا حکم کریں گے. اس کا حاصل یہی ہے کہ اللہ کسی کو بلا دلیل نہیں پکڑے گا، بلا وجہ نہیں پکڑے گا. جب آپ کا یہ عقیدہ ہو گیا کہ وہ بلا وجہ کسی کو نہیں پکڑے گا، تو پھر یہ جو ہر جگہ یہ غلط باتیں کہی جا رہی ہیں کہ جی اگر اسے پہلے ہی لکھا ہوا ہے تو ہمارا کیا قصور ہے. ہر آدمی شور کے طور پر، اور بچے اسکولوں میں، کالجوں میں اور یونیورسٹیوں کے عام یہ بات کہتے آپ نے سنے ہوں گے کہ جی ہمیں علماء کہتے ہیں کہ تقدیر پر حق ہے. میں نے پہلے لکھا ہوا ہے، تو پہلے لکھا ہمیں کیا، تو ہمیں پکڑے گا کیوں، تو ہمیں پکڑے گا. یہ آپ نے باتیں سنی ہیں یا نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں؟ یہاں عام جدید تعلیم یافتہ طبقے میں یہ بات کہی جا رہی ہے. آپ اس بات غور کریں، اللہ نے جب کہا ہم جب تک رسول نہیں بھیجتے کسی کو پکڑتے نہیں، اس کا حاصل یہی ہے کہ بلا وجہ ہم کسی کو نہیں پکڑیں گے کہ وہ کہے میرا کیا قصور ہے. تبھی پکڑیں گے کہ اس کا قصور اس کی گردن پر ڈالا جائے، اور اس کا قصور کس ساتھ ڈالا جائے؟ ہم بھیجتے ہیں اپنے رسول، ہم حجت پوری کرتے ہیں حتیٰ نبعث رسولا. تو رسولوں کی بعثت، رسولوں کی آمد اس لیے ہے کہ اللہ کی طرف سے
اس کے بندوں پر اس کی حجت تمام ہو، کوئی حساب کے دن یہ نہ کہہ سکے ہمارا کیا قصور ہے اگر پہلے لکھا ہوا تھا۔ تو اب یہ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ بلا کسی اتمام حجت کے اور بلا کسی الزام کے کہ وہ مجرم ہے، اس چیز کو جتانے کے بغیر کہ مجرم ہے ہم نہیں پکڑتے، تو اس کا تو مطلب یہ کہ یہ جو کہتے ہیں کہ پہلے لکھا ہوا تمہارا کیا قصور ہے، یہ بالکل غلط کہتے ہیں۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا، عقیدہ تقدیر کے لیے یہ آیت حجت۔ اس کے ساتھ یہ بھی کہ جب تک ہم رسول نہ بھیجیں تو رسول بھیجنے کا یہ کوئی ضابطہ نہیں کہ ہر روز بھیجے، نہ یہ کوئی ضابطہ ہے کہ ہر صدی کے بعد بھیجے۔ اللہ تعالیٰ نے تقریباً 1500 سال پہلے عرب نے مکہ میں ایک پیغمبر بھیجا، اس پیغمبر پر اللہ تعالیٰ نے اپنی باتیں سے کھولی کہ حجت تمام کر دی، اور اب تک اس کی پیغمبری سب کہہ دو باقی ہے، اب تک اس کی پیغمبری باقی ہے، اب تک اس کی پیغمبری چلتی ہے۔ یہ دونوں باتیں کہیں جہاں میری آواز پہنچ رہی ہے، اس پیغمبر کی پیغمبری اب تک باقی ہے اور اب تک چلتی ہے، اور اب تک وہ اللہ کے رسول ہیں۔ ترجمہ کرے کیا ہے؟ اذان ہو گئی، اذان میں کہتا ہے ایک شخص اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس کا ترجمہ یہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ یہ نہیں کہ اللہ کے رسول تھے، ترجمہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ کے رسول ہیں یا نہیں؟ تو اس کا پتہ ہوا کہ رسول تو آیا 1500 سال پہلے اور اب تک اس کی رسالت کی اذانیں گونجتی ہیں۔ تو رسول ہے یا تھا؟ حضرت ابراہیم اللہ کے رسول تھے، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس سے ایک مسئلہ سامنے آتا ہے کہ جب کہا کہ اللہ کے رسول ہیں یا تھے، ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی برحق ہے، حضور کو زندگی میں بتا دیا گیا تھا انک میت و انہم میتون، حضور پر وفات آئی لیکن آپ کی رسالت پھر بھی باقی ہے۔ معلوم ہوا کہ پیغمبر کی وفات سے رسالت کی وفات نہیں ہوتی، پیغمبر فوت ہوئے، ان پر وفات آئی، خدا کا وعدہ پورا ہوا، خدا کا وعدہ پورا ہوا، لیکن پیغمبر کی وفات سے نبوت کی وفات نہیں ہوتی، نبوت باقی ہے، پیغمبر فوت ہوئے۔ ہمارے بارے میں ایک الزام دیا جاتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ حضور باقی ہیں، رسالت باقی ہے۔ ہمارا ایمان ہے، کیونکہ ہم نے جب گواہی دی اشہد ان محمد رسول اللہ، تو کیا گواہی اس بات کی نہیں کہ حضور کی رسالت باقی ہے؟ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ وفات کے منکر ہیں، وہ بھی نہیں، ہم وفات کے منکر نہیں۔ تو یاد رکھیے ہماری کتابوں میں کہ ان رسالت النبی لا تنقطع بوفاتہ، نبی کی رسالت ختم نہیں ہوتی، منقطع نہیں ہوتی اس کی وفات پر۔ صحابہ نے حضور کو دفن اپنے ہاتھوں کیا، جو روضہ گنبد خضرا ہے نا، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہوئے۔ کنہوں نے دفن کیا؟ صحابہ نے۔
اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اب بھی وہی ہیں. وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا. اس دور کے لوگوں کو، اس دور کے مجرموں کو اللہ پکڑے گا کہ میں نے رسول بھیجا تھا. پوچھے کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر وہ 1500 سال پہلے تھا تو یہ تمہیں کس بے عقل نے بتایا کہ ہر صدی بھیجتا ہے، ہر 100 سال بعد بھیجتا ہے؟ بھیجا. اب 1500 سال سے اس کی رسالت چلی آ رہی ہے. تو اوروں کی امتوں کا خاتمہ ہو گیا، لیکن حضور کی امت اب بھی باقی ہے. کاہے کے لیے؟ اعلان کرتے رہو ہے رسول، اللہ کا رسول، اللہ کا اشہد ان محمد رسول، اشہد ان محمد رسول. رسول کی رسالت باقی ہے تو رسول ہے نا. تو اگر کس کو یہ کہہ دیا جائے عقیدہ حیات النبی کہ نبی ہے، نبی ہے، وہ کس طرح ہے آپ نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے بہتر. اس کی حقیقت کیا ہے آپ نہیں جانتے، اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن اللہ کا رسول ہے، اور رسول اللہ کا کس طرح ہے؟ جس طرح اللہ چاہے. تو جی وہ تو فوت ہو گیا تھا، تو اس کی رسالت وفات کے باوجود باقی ہے. اور ایسے اگر کسی کے پاس کوئی سمجھ ہو تو اس کو سمجھایا جا سکتا ہے، دماغ میں بات اتاری جا سکتی ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پر اپنے گنبد خضرا میں کیا بہار اتاری ہوئی ہے. وہاں جا کر ہم جب عرض کرتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، تو ہم اسی عقیدے کے ساتھ کہ ہم حیات النبی کے دروازے پر پہنچے ہوئے ہیں. اس کا تعلق اس سے نہیں کہ وفات آئی نہیں، وہ حق ہے اپنی جگہ. تو اللہ تعالیٰ چاہے تو جمع کرتا ہے نا. تو فرمایا میں جو بیان کر رہا ہوں، یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں پکڑنے جب تک حجت پوری نہ کر لیں. کیوں؟ وہ ایک انصاف والی عدالت ہے، ظلم والی نہیں. یہاں بھی جج جب کسی مجرم کو پکڑتے ہیں اس کی شہادتیں پیش ہوتی ہیں کہ اس نے یہ عمل کیا، یہ کیا، شہادتیں پیش ہوتی ہیں. اور عدالتیں اتنی احتیاط کرتی ہیں کہ اس نے یہ جو بات کی جس پر یہ پکڑا گیا تو وہ پاگل پن میں کی یا ہوش میں. اگر پتہ چل جائے پاگل پن میں تو عدالتیں سزا نہیں دیتی، ہوش میں کی ہو تو پھر سزا ہوتی ہے. تو یہاں کے جج گوارا نہیں کرتے کہ ملزم یہ سوچے کہ ہم نے ظلم کیا. تو وہ بادشاہوں کا بادشاہ جس سے بڑی کسی کی عدالت نہیں، وہ دن انصاف کا آ رہا ہے، یوم یقوم الحساب. وہ کس طرح گوارا کرے کہ قصور تو نہ کیا اور پکڑ لے اور کوئی کہے جب تو نے لکھا تھا ہمارا کیا قصور، ہمارا کیا قصور ہے. ما كنا معذبین حتی نبعث رسولا. ہم کسی کو نہیں پکڑتے، عذاب کسی پر نہیں اتارتے حتی نبعث رسولا، جب تک کہ رسول نہ بھیجیں. تو رسول کیا ہے؟ رسول کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کرے کوئی یاد رکھے کہ آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ یاد رکھو اللہ رسول کیا ہے. اللہ کا رسول کیا ہے. میں ایک فکرہ بولوں گا لیکن التماس کروں گا کہ وہ آپ نے یاد رکھنا ہے. وہی فکر میرے لفظوں میں یاد رکھیں. اللہ کا رسول کیا ہے؟ جواب: اللہ کا رسول بندے
اور خدا کے درمیان حجت ہے کہ خدا ہم پر پکڑ ڈالے گا کیونکہ اسے وہ رسول بھیجا. ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. تو اللہ کا رسول کیا ہے؟ حجت بندے میں اور خدا میں. اللہ ذات بالا، اللہ تعالیٰ ذات بالا، اللہ تعالیٰ کا استواء علی العرش حق ہے، حق ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے. لیکن ہمارے اور خدا کے درمیان حجت جس بنا پر پکڑ ہوگی، جس بنا پر حساب ہوگا، جس بنا پر قصور واروں کو سزائیں ہوں گی، تو ہمارے اور اللہ کے درمیان حجت کون ہے؟ رسول. رسول آپ کے دل سے آنا کہ پیغمبر. اگر آپ میری اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ ہمارے اور اللہ کے درمیان، ہمارے اور اللہ کے درمیان پیغمبر حجت نہیں، تو پھر اور حجت کون ہے؟ ہمارے اور اللہ کے درمیان حجت کون ہے؟ بولیے. رسول. ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. اس میں حجت ٹھہرایا گیا کس کو؟ پیغمبر کو. اب میں ایک بات کہتا ہوں، میری عادت اختلافی بات کرنے کی نہیں، کیونکہ اختلاف سے انتشار پھیلتا ہے. لیکن آپ آئے ہیں قرآن سننے کے لیے، اگر میں بات نہ بتاؤں تو مجھے ڈر ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ مجھے پکڑیں گے کہ جب آئے تھے اتنے مسلمان، دور دور سے آئے تھے، فاصلے عبور کر کے آئے تھے، تو نے حق بات کیوں نہ کہی؟ تو حق بات کہنے کے لیے اگر کوئی زبان پر اختلاف کی بات آ جائے، اگر حق بات کہنے پر کوئی زبان پر بات آ جائے، اس کو اختلاف کی بات ہے سمجھنا. اب میں وہ بات کہنے لگا ہوں کہ یہ عقیدہ کہ ہمارے اور خدا کے درمیان حجت کون ہے؟ رسول. اور دلیل میری کیا ہے؟ ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. تو ہمارے اور خدا کے درمیان حجت کون ہے؟ حضور پیغمبر. اب شیعہ حضرات کا عقیدہ یہ ہے کہ حجت پیغمبر نہیں. خدا کسی کو اس لیے نہیں پکڑے گا کہ اس نے پیغمبر بھیجا تھا. پہلے ایسا ہوتا رہا، لیکن ہمارے اور خدا کے درمیان حجت کیا ہے؟ امام. اور جس طرح ہماری حدیث کی کتابوں میں، اب واپس لینا، کتاب العلم، کتاب الایمان، باب بدلے ہیں نا، اس طرح ان کی کتابوں میں اصول کافی میں ایک بڑا باب بندہ ہے کتاب الحجہ. کتاب الحجہ کہ حجت کیا ہے. تو حضور کی وفات کے بعد حضور کی حجیت ختم. اب اللہ تعالیٰ نے امامت کا سلسلہ قائم کیا، اور پہلا امام حجت کون؟ علی مرتضی. دوسرا امام حضرت حسن مجتبی. تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، 11 امام دنیا میں سامنے رہے. اور 12واں امام جو ہے وہ غائب ہے. اس کا معنی، اس کو کہتے ہیں امام غائب. اور وہ ان کا عقیدہ یہ کہ وہ امام غائب ہوا اور کسی غار میں ہے، اور جو قیامت قریب آئے گی تو وہ امام ظاہر ہوگا اور حجت نمایاں ہوگی. تو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حجت امام کیا ہے؟ 12 امام، حجت بعد حجت. ایک گیا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، 11واں. اور 12ویں کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی لمبی. جب پوچھا جائے ان سے کہ لمبی زندگی کس طرح دی،
جس طرح تمہارے عقیدے میں عیسیٰ بن مریم کو آسمانوں پر زندگی دی لمبی، عیسیٰ بن مریم کو اللہ نے زندگی دی لمبی، اور اسی بدن میں زندگی دی جو بدن عنصری تھا، اسی بدن اور نہیں، اسی بدن میں زندگی دی، اسی بدن میں زندگی تھی جو بدن کھانے پینے کا محتاج تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کا جو محتاج بدن تھا اس کو زندگی دی، وہ کیسے؟ تو کھاتے وہ کیا ہے؟ پوچھتے ہیں کہ عیسیٰ بن مریم جب اسی زندگی میں ہیں تو کبھی ان کو آسمانوں پر بھونی ہوئی مرغی ملی؟ چکن بھونی ہوئی مرغی کبھی ملی ان کو؟ اب ہم نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاں جو جہاں بنایا کہ وہ کس طرح، میں کہ سنو، اصحاب کہف جو ہیں اسی زندگی میں ہیں جو زندگی بدر کی ہے، نقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال، جو بدن میں زندگی ہوتی ہے اسی زندگی میں ہیں اصحاب کہف، اور جو سوئے ہوئے ہیں سال سے، تو اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کے پہلوؤں کو الٹے پڑے، نقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال۔ تو وہ جو اصحاب کہف سوئے ہوئے ہیں تو وہ مرغی بھونی کھاتے ہیں یا روٹی کھاتے ہیں؟ نہیں، پلاؤ کھاتے ہوں گے۔ تو جو اللہ تعالیٰ قادر ہے اس پر کہ اصحاب کہف کو بدن عنصری میں زندہ رکھے، اور کھاتے پیتے نہیں، وہ جو بدن کھانے پینے کا محتاج تھا اس کی خوراک ان کو نہیں، لیکن اللہ قادر ہے۔ اسی طرح عیسیٰ بن مریم آسمانوں پر ہیں، بدن وہی ہے لیکن مرغی نہیں کھاتے، تو کیا ہوتا کہ وہ زندہ نہیں رہ سکتے؟ اتنے واہیات سوال کرتے ہیں کہ مجھے ہم انسان ہے، غصہ تو آ جاتا ہے نا بعض وقت، اچھا جی وہ وہاں رہتے ہیں تو پیشاب کہاں کرتے ہوں گے؟ میں کہا تمہارے منہ میں، رات کو کبھی منہ کھلا ہوتا ہے تو تو نے محسوس کیا کوئی پانی کا؟ تو ہوتا تو تھوک وغیرہ ہے نا، تو ممکن ہے وہی کرتے ہوں۔ تو جیسی بات ہے غصہ آ جاتا ہے انسان کو، میں معذرت کرتا ہوں کہ یہ سوال کرنے کا پیشاب کہاں کرتے ہوں گے؟ تو اگر غصے میں کیا یہ تیرے منہ میں، تو پھر معافی مانگ لیتے ہم۔ تو آپ بتائیں، رسول کا لفظ اردو میں آپ جانتے ہیں، وہی عربی میں رسول، اللہ نے کہا ما کننا معذبین، ہم کسی کو بھی سزا نہیں دیں گے، نہیں عذاب دیتے، حتیٰ نبعث رسولا، جب تک بعثت رسول نہ ہو۔ تو اللہ نے حجت کس کو بنایا؟ اللہ نے حجت کس کو بنایا؟ رسول کو۔ اور شیعوں نے حجت کس کو سمجھا؟ امام کو۔ یہ کہاں ہے؟ کتاب الحجہ میں۔ کتاب الحجہ کہاں ہے؟ اصول کافی میں۔ اور وہ سب، اب میں اپنے بھائیوں کو اپنا اور ان کا عقیدہ بتاتا ہوں تاکہ تم اہل سنت والجماعت ہو، اپنے عقیدے کو بچاؤ اور سنبھالو۔ میرا اب میں نے جو شیعہ کے بارے میں کہی، میں نے ایک حوالہ دیا ہے یا اٹیک کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں حوالہ دینا۔ میں نے حوالہ دیا ہے کہ ان کا عقیدہ ہے کہ حجت امام ہے، اس کو اٹیک نہیں کہتے۔ اٹیک ہوتا ہے حملہ۔ میں نے کو حملہ کیا ہے؟ اس لیے کہ کئی لوگ ہمارے بارے میں یہ گمان کرتے ہیں ہم اختلاف میں پڑھتے ہیں۔ میں الحمدللہ جب سے انگلینڈ آیا ہوں میں نے کبھی کسی فقہ پر اٹیک نہیں کیا، حقائق بیان کر دیا کہ ان کا یہ عقیدہ ہے۔ تو یہ بیان ہے یا اٹیک ہے؟ تو یہاں کا بھی قانون یہ منع نہیں کرتا کہ کریٹیکل اسٹڈی نہ ہو، آپ مسائل کی، دلائل کی، تاریخ کی کریٹیکل اسٹڈی کریں۔ یہاں کی بھی کوئی قانون آپ کو نہیں روکتا، یہ حق ہے طالب علموں کا
لیکن اٹیک وہ میرے منہ سے نکلتا ہی نہیں کسی بار. تو میں کہتا ہوں کہ جب بھی کوئی اختلاف پیدا ہو تو حقیقت سامنے لے آؤ. کبھی بھی اس میں فساد نہیں ہوا. حقیقت سامنے لے آؤ. اور جب بھی حقیقت سامنے آتی ہے لوگ بات سمجھ لیتے ہیں لیکن اٹیک نہیں. کل الحمدللہ ختم کانفرنس ہو رہی ہے اور یہ 18ویں کانفرنس ہے. 18 کانفرنسوں کے بارے میں میں اپنی تقریر کے بارے میں کہتا ہوں کہ میں نے 18 سال میں جب بھی وہاں تقریر کی ایک تقریر بھی آپ سامنے نہیں لا سکے جب میں نے اٹیک کیا ہو. اور جو تقریریں کرنے والے اور آئے ان میں سے کئی ایسے اصل میں تو آتا ہے کہ ان کو تقریر کرنی آتی نہیں ہوتی تو وہ پھر اٹیک پر آ جاتے ہیں کہ جب اٹیک پر آتے ہیں تو لوگ تو کہتے ہیں واہ 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 خوب لگائی بھائی خوب لگائی. میں نام لینے کے بغیر کہتا ہوں کہ ایک مقرر آیا بڑا مشہور مقرر کہتا ہے میں لحاظ نہیں کرتا, میں نے چھوڑنا نہیں کسی کو. جو میرے پیغمبر کی شان کے خلاف آیا میں نے اس کو نہیں چھوڑنا. جیسا جج بنا ہوا ہے بھائی جج تو کہہ سکتا ہے میں نے مجھے کو نہیں چھوڑنا یا چھوڑنا جو جج کی. لیکن ہم لوگ مبلغ ہیں یا جج ہیں؟ جب ہم آتے ہیں اسٹیج میں تو مبلغ بن کر آتے ہیں جج بن کر تو نہیں. تو وہ بڑا وقار ہم حضور کے غلام ہیں حضور کے. تو جو حضور کی گدی پر آئے دعویٰ کرے میں نے اس کو چھوڑنا نہیں. سارے بندے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 بڑی بہادری دکھائی. اس لیے اسٹیج پر آنے کے لیے مجھے خود بڑی شرم آتی ہے کہ اس اسٹیج پر میں اپنی جو تقریر کرتا ہوں تو میں تو اٹیک نہیں کرتا. میں اس کانفرنس کا بانی ہوں. اس کی بنا میں نے رکھی, میں نے اس وقت چلایا لوگوں کو اور آپ میرے ساتھ چلتے رہے اور 18 سال متواتر چلتے رہے. تو جو شخص کسی چیز کا بانی ہو اس کے مزاج کو سمجھنا چاہیے, اس کے مطابق چلنا چاہیے. جب میں اٹیک نہیں کرتا تو ہماری کانفرنس کیا ہوتی ہے ایک امن کا کام. ایک دفعہ میں اسٹیج پر بیٹھا تھا تو کسی نے کہا کہ قادیانی بھی آئے ہوئے ہیں اور وہ پورا جگہ بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے اس کو کہا ان کو آرام سے بیٹھے ہیں تو انگلی تک بھی نہ کرو ہمارے مہمان ہیں. سن لیں تو ان کو واپس پہنچانا امن کے ساتھ اور عزت کے ساتھ کا فرض ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور کو فرمایا کہ کعبہ شریف حرم میں کسی کافر کے آنے کی اجازت نہیں. وَإِنِ اسْتَجَارَكَ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ان مشرکین میں سے اگر کوئی وہاں آنا چاہے اور پناہ مانگے کہ میں سننا چاہتا ہوں فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ تو اس کو امن کے ساتھ وہاں بیٹھیں دو تاکہ وہ سن لے اللہ کلام. ثم ابلغ ما منا پھر اس کو امن کے ساتھ واپس پہنچا دو. اللہ تو یہ کہے کہ تم کافر پر زیادتی نہ کرو. وَإِنِ اسْتَجَارَكَ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اگر کوئی پناہ مانگے مجھے پناہ دو میں سننا چاہتا ہوں فَأَجِرْهُ آپ اس کو ٹھہرائیں وہاں آنے دو حتیٰ یسمع کلام اللہ ثم ابلغ ما منا. آپ کو میں بس سادہ لفظوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فساد نہیں ہوتا جب تک انسان آپے سے باہر نہ ہو. اب وہ واپس ہی جا رہا ہو قادیانی تو آپ کچھ بھی نہ کہیں تو یہ انگلی کریں کہ یہ انگلی اٹھانا بھی جائز نہیں. کیوں؟ آپ ایک آزاد کنٹری میں ہیں. یہاں ہم اس ملک میں جو آئے ہیں تو پتہ چلنا چاہیے یہاں کے لوگوں کو کہ ہم امن کے باشندے ہیں, امن کے ساتھ رہنے والے ہیں. ہمارا نام یہ مومن, ہم مومنین ہیں. اور ہمارا جو پاکستان پاسپورٹ ہوتا ہے وہ اس کے اوپر صرف لکھا ہوتا ہے ہمارا یہ شہری آ رہا ہے تمہارے ملک میں پیسفل سٹیزن, امن کے ساتھ رہنے کے لیے. ہم ایک عہدہ پیس کے ساتھ یہاں داخل ہوئے ہیں.
اس لیے یہاں نہیں موقع دینا چاہیے کہ کوئی یہ دہشت گرد قوم ہے، اور جو سمجھیں گے نہیں ہمارا ایمان کا بھی چمکے گا ہم دہشت گرد، وہ دعوت قرآن کے خلاف ہے۔ تو سنیے، ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، اس نے بتایا کہ حجت کون ہے؟ رسول۔ اب جو کہنے حجت امام ہے تو ان کا ایمان قرآن پر ہوا؟ یہ میں سوچنے کے لیے کہہ رہا ہوں، اعلان نہیں کر رہا، اعلان نہیں کر رہا۔ تو اب جب کہتے ہیں تو یہ عقیدہ امام جو ہے یہ وہ نہیں لوگ اختیار کر سکتے جن کا قرآن پر ایمان ہو۔ جن کا قرآن پر ایمان ہو وہ کہتے ہیں ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کہتے ہیں کہ جب تک ہم رسول نہ بھیجیں ہم پکڑتے نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول بھیج کر وہ بات پہنچائے، اگر وہ اس کو قبول کریں وہ بخشا جائے گا، قبول نہ کریں تو پکڑا جائے گا۔ اب قبول کرنا اور نہ کرنا کس کا کام ہے؟ قبول کرنا اور نہ کرنا کس کا کام ہے؟ بندے کا کام ہے۔ آپ سب بندے ہیں اللہ کے، اور آپ سب کو فکر ہے کہ یا اللہ ہم مرنے پر یقین رکھتے ہیں تو مرنے کے بعد اللہ کے پیش ہوں گے تو ہم سے جو سوال ہوں گے ہم وہ کام جانیں جو وہ چاہتا ہے اور ان کام کو بھی جانیں جو وہ نہیں چاہتا، اس سے بچیں اور اس پر کریں۔ تو آپ بھی اسی لیے آتے ہیں کہ ہم کریں، تو آپ نے مان لیا کہ وہ کسی کو پکڑتا نہیں جب تک حجت پوری کی ہو۔ ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تو ہے، وہ کچھ ہوتا ہے کہ اس کے تکوینی فیصلے ہوتے ہیں، تکوینی فیصلے خود ہی۔ تکوینی فیصلے کن کو کہتے ہیں؟ جن فیصلوں میں بندے کا دخل نہیں۔ آج کل راتیں لمبی اور دن چھوٹے، یا دن چھوٹے اور راتیں لمبی، یہ جو ہے یہ ان میں کوئی انسانوں کی محنت کا دخل ہے؟ نہیں، یہ اللہ کے تکوینی فیصلے ہیں۔ یہ تکوین کے فیصلے ہیں، کبھی رات ہے کبھی دن ہے، کبھی صبح کبھی شام ہے، کبھی بارش ہے کبھی خشکی ہے۔ تو یہ خدا کے تکوینی فیصلے ہیں۔ تو خدا نے اپنے تکوینی فیصلے چلا رکھے ہیں، اور اس کے لیے یہ نہیں آتا کہ کوئی رسول آئے گا۔ رسول جن کاموں کے لیے آئے اس کا نام ہے شریعت، اور جن کاموں میں رسول نہیں آتا اللہ براہ راست اپنا فیصلے اتارتا ہے، ان کو کہتے ہیں تکوین۔ تو دو نظام ہیں، ایک کو کہتے ہیں تشریع، ایک کو کہتے ہیں تکوین۔ جب وہ پیغمبر بھیجتا ہے تو اس کا قانون جو ہے اس کا نام کیا ہے؟ شریعت۔ اور جب بغیر پیغمبر بھیجے اپنا حکم چلائے اس کا نام ہے تکوین۔ تو دن اور راتوں کا آنا، ان فی اختلاف اللیل والنہار، لیل و نہار کے ادنا باندھنا، ان کا عدل نہ بدلنا، لیل و نہار کا، یہ کیا ہے؟ تکوین۔ یہ تکوین ہے۔ تو تکوین میں پیغمبر نہیں آتا۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو کے متعلق ایک تکوینی فیصلہ کیا کہ آپ کی معاشی حالت اچھی ہو۔ آپ کو پاکستان سے یا انڈیا سے یا بنگلہ دیش سے اٹھایا اور یہاں بھیج دیا، تو مالی خوشحالی ہو گئی کہ نا؟ تو یہ جو اللہ کا فیصلہ ہے کہ مالی خوشحالی کرو، تو اس کو بھی کہا امر۔ یہ اللہ تعالیٰ کا امر ہے۔ تو خوشحالی بھی جیسے ہو گئی نا، کوئی کہہ سکتا ہے کہ خوشحالی نہیں۔ اور ہمارے ہی بھائی ہیں جو پاکستان میں یا انڈیا میں یا بنگلہ دیش میں یا عرب میں یا اور ملکوں میں پھرتے ہیں، اور وہ بیچارے تنگ دست بھی ہیں۔ تو ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی آبادی کو خوشحال بنایا، اور ان خوشحال لوگوں کو کہا کہ میں نے تمہیں خوشحال بنایا ہے، اب تمہارا ذمہ ہے کہ ان غریبوں کے پاس جب جاؤ تو اپنی خوشحالی میں اتنے مستنا ہو جاؤ، اتنے مستنا ہو جاؤ کہ ان کی حاجات کو نہ دیکھو نہ پکڑو سنو،
اپنے ملکوں میں جاؤ اور لہلاتے ہوئے آؤ اور جاؤ. فرمایا یہ بھی ہمارا امر ہے، لیکن اس امر میں پیغمبر نہیں، براہ راست خدا کا امر ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، جب ہم ارادہ کر لیں کسی بستی کو تباہ کرنے کا، امرنا مترفیہا، تو جو مالدار ہیں ان کو ہم حکم کرتے ہیں کہ ان کو دو، ان کی مدد کرو، ان کو سہارا دو. امرنا مترفیہا ہمارا امر ہوتا ہے. تو آپ میں سے کسی کو امر ہے؟ بھائی اللہ کہتا ہے امرنا، ہم کہتے ہیں کس کو؟ مترفیہا، اس کے رفع پانے والے لوگوں کو، خوشحالی پانے والے لوگوں کو. امرنا مترفیہا، اب اللہ کا حکم آیا نا، لیکن یہ وہی نہیں کہتے امرنا، لیکن امر کا لفظ موجود ہے. معلوم ہوا کہ یہ خدا کا تکوینی فیصلہ ہے. تو تکوینی فیصلہ جب خدا کا اترتا ہے تو وہ پیغمبر اس کے لیے نہیں، اس کو کہتے ہیں تکوین. تکوین کا لفظ ہے کون سے کہتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں کن فیکون تو دنیا بن جاتی ہے. تو خدا کا تکوینی نظام ہے، خدا کا تکوینی نظام ہے. تو کہا امرنا، تو یہ جو امر ہوا اللہ کا تکوین ہے، لیکن لکھنؤ تکوین ہے اور یہ بغیر پیغمبر کے. فَفَتَحُوا فِيهَا، تو یہاں جن لوگوں کو خوشحالی دی وہ الٹا ان کی مدد کرنے کے وہ خود اپنے آپ کو بھول گئے. تو میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں، ذرا غور سے سننا، غلط نہیں، کہ ان ملکوں میں آنے کے بعد جو لوگ مسجدوں میں نہیں آتے، جو لوگ مسجدوں میں آتے ہی نہیں اور کہتے ہیں ہمارا کوئی مسجد میں تعلق نہیں، ہم مسلمان نماز گھر میں اپنے پڑھ لیں گے، مسجد میں آنا جانا نہیں، تو جو مسجد میں آنے جانے والے نہیں ہیں ہم ان کے اسلام کو اللہ معاف کر دے، بخش دے، اور وہ جانتا ہے، لیکن ہم ان کو اپنے ذہن کے مطابق مسلمان نہیں سمجھتے. لیکن شریعت کا ایک حکم ہے کہ بھئی مرنے پر جنازہ پڑھ دو، ہم جنازہ پڑھتے ہیں، دل گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ یہ مسلمان کیسا ہے. لیکن یہ جو ہے ہمارا گمان کہ یہ مسلمان کیسا ہے، یہ ظن، یہ ایک گمان ہے. لیکن اللہ کا قانون ہے کہ تم جنازہ پڑھنا پڑھ دیتے ہیں. لیکن یاد رکھو یہاں جو شخص ایسی زندگی بسر کرے کہ مسجد کا کوئی تعلق نہ ہو، آپ عملی طور پر سمجھیں کہ وہ مسلمان نہیں ہے. اعتقادی طور پر نا، اعتقادی طور پر یہی ہے کہ جنازہ پڑھ دیں. وہ کیسے مسلمان ہیں جو ایسے کنٹری میں رہیں اور کسی مسجد سے تعلق نہ ہو. انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ، مسجدوں کی آبادی انہی کا نصیب جن کا ایمان ہو. اور جو مسجد کی آبادی میں نہیں کہ مسجد آباد رہے اس کا ایمان. انما یامر مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو کون آباد کرتے ہیں؟ من آمن باللہ، جو ایمان والے ہوں. تو یہاں اس مسئلے کو پھیلا دو کہ جو مسجد میں جس کا آنا جانا نہیں، مسجد میں آنے میں خوشی نہیں، مسجد میں آنے میں اس کی خوشی نہیں، وہ مومن نہیں ہے. کہاں قرآن نے لکھا انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ. اس آیت پر حافظ ابو بکر جساس رازی لکھتے ہیں کہ عمارت المسجد تکون بمعنی ین، کہ دو معنی کے لحاظ سے مسجدوں کی آبادی ہے. اب مسجدیں کیا ہیں؟ ایمان کا نشان، ایمان کا نشان. تو مسجدوں میں جب کوئی آئے تو دیکھنے سے معلوم ہو کہ اللہ کے آگے دل جھکا ہوا ہے، اللہ کے آگے دل جھکا. ما کان لهم ان يدخلوا الا خائفین. کیوں؟ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکومت ہے، حکومت ہے. آپ جب مسجد میں داخل ہوں تو اللہ کی بادشاہی میں داخل ہو گئے.
اور یقین کرو آپ مسجد میں جس جگہ پر بھی بیٹھتے ہیں اور قرآن سنتے ہیں، یہ جگہ بھی قیامت کے دن شہادت دے گی کہ مجھ پر ایک مومن بیٹھا تھا۔ مسجد میں آنے کی سعادت ہر کسی کو نہیں ملتی۔ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ تو فرمایا امرنا ففسقوا فیہا۔ ایک دن ایک بہت بڑا مسلمان بھائی ہمارا، اس کا باپ ہماری مسجد میں بڑا پکا نمازی، وہ مجھے ایک جب میرا وہ کار گاڑی تھی اس کے پاس، تو گاڑی میں بیٹھا جا رہا تھا، باپ بڑا نمازی اور خود بھی نماز پڑھتا ہے۔ تو میں نے کہا بھائی تم یہاں کتنے سالوں سے ہو؟ اسے کچھ بتایا تو میں نے کہا تم وہ ملک دیکھا؟ وہ کیا؟ ہم نے تو ملک یہ دیکھا ہے نا۔ اتنا خوش، تو مجھے یہ آج یاد آ گئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم جب کسی کو خوشحالی دیں تو وہ اپنے آپ کو بھول جائیں اور کہیں کہ ملک والے ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں گرے ہوئے۔ اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے ایشیا میں ادھر بھیجے ہیں، ادھر نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ادھر جو بھیجا جہاں کی آب و ہوا میں پاگل ادھر نہیں ہوتے۔ میں یہاں سے جب سے آیا ہوں تو میرا اپنا تجربہ ہے کہ یہاں کے پاگل خانے ان میں زیادہ مریض ہیں پاکستان کے پاگل خانوں کی نسبت۔ میں اٹیک نہیں کر رہا، یہ اٹیک نہیں ہے، حقیقت حال ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے جن ملکوں میں پاگل ہوتے نہیں کیے وہاں ہوش زیادہ ہے، اور جہاں ہوش زیادہ ہے وہاں پیغمبروں کی آمد ہوئی۔ ہم نے انہی پیغمبروں کو مانا ہے جو وہاں کے ہیں۔ کلمہ یہاں پڑھتے ہیں، یہاں بھی ہم کوئی جانور بھی ذبح کر کے نہیں کھا سکتے جب تک ہم کہیں اللہ کا نام نہ لیں۔ یا اللہ جانور کا خون بھی جائے گا تو تیرے نام پر۔ جس جانور پر، حلال جانور پر اللہ کو نہیں پڑھا گیا وہ کھانا جائز نہیں۔ تو جو قوم یہ سمجھے کہ جانور کا خون بھی نہیں جاتا جب تک خدا کا نام نہ لیں، کیا وہ قوم کسی انسان کے خون کا ارادہ کر سکتی ہے؟ اور جو دہشت گرد اس طرح انسانوں کے خون جان مال کو نقصان پہنچا رہے ہیں، وہ کبھی مسلمانوں کا کام ہو سکتا ہے؟ اور مرغی تو جائز نہ ہو اللہ کے نام کے بغیر ذبح ہو، اور انسان کو شرم ہی نہ آئے انسانوں پر زیادتی کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان آبادیوں کو جن کو خوشحالی عطا دی جب حکم دیا، وہ حکم تکوین کا تھا، لیکن فسقوا فیہا، وہ اس میں اور فاسق ہو گئے۔ یہاں مجھے بات سامنے آتی ہے، سمجھا نہیں سکتا، لیکن جب سامنے آ جاؤ کہنے سے روک بھی نہیں سکتا۔ ہمارے اور خدا کے درمیان جس کا حجت پیغمبر ہے نا، تو ہمارے اس کے مقابلے میں کون آیا؟ ہمارے اور خدا کے درمیان پیغمبر آیا خدا کی حجت بن کر، اور کوئی اور بھی آیا؟ بھئی ہمارے اور خدا کے درمیان حجت بن کر پیغمبر آیا۔ اس میں مذہبی اختلاف نہیں۔ وہ جو کہتے ہیں حجت امام آیا، وہ بھی مذہبی پہلو سے کہتے ہیں، میں اب مذہبی پہلو نہیں بیان کر رہا۔ ہمارے اور خدا کے درمیان ایک تو خدا کی بھیجی ہوئی حجت قائم ہوئی، اور اس کے علاوہ بھی کوئی آیا درمیان میں؟ ہاں، کون؟ ابلیس نے اللہ تعالیٰ کہا تھا، اے اللہ تو نے مجھے آدم کی وجہ سے جنت سے نکالا نا، ما اغویتنی، تو نے مجھے جو نکال دیا اس کی وجہ سے، اب لاقعدن لہم، میں اس آدم کی اولاد کے آگے میں بیٹھوں گا، لاقعدن لہم، کہاں؟ صراطک المستقیم، تیری راہ جو سیدھی ہے اسے میں بیٹھوں گا درمیان میں انہیں تجھ سے نہیں ملنے دوں گا،
تیری رحمت ان پر نہیں برسنے دوں گا تو بندے اور خدا کے درمیان میں بیٹھوں گا. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. اے اللہ جو تیری صراط مستقیم ہے نا تو اس درمیان میں بیٹھوں گا. جو بھی تیری طرف آنے والا ہوگا میں اس کو روکوں گا, درمیان میں بیٹھا ہوا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ایسا نہیں ہوگا, کہا کیا کہتا ہے, اس نے کہا لَأَقْعُدَنَّ میں بیٹھوں گا صراطَكَ الْمُسْتَقِيمَ تیری راہ کے درمیان میں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ایسا نہیں ہوگا, لیکن اتنا کہا ولا, اس شیطان نے کہا تھا ولا تجد اکثر شاکرین, تم ان میں سے پاؤ گے کہ اکثریت میرے ساتھ ہے تمہارے ساتھ نہیں. اے خدا تو دیکھے گا کہ اکثریت میرے ساتھ ہوگی. ولا تجد, تو نہیں پائے گا ان میں کہ وہ اکثریت ہوں گے. تو یہ چیلنج کس نے دیا تھا؟ شیطان نے. اب میں آج صحیح پڑھتا ہوں, پہلے میں نے مضمون بتانے کے لیے آپ کے ذہن میں آ جائے. اب میں آیت کو سے اسے کہا اے اللہ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. یا اللہ, یہ اس سے شیطان نے چیلنج میں کیا کہا, اے اللہ آدم جس کی وجہ تو نے مجھے جنت سے نکالا, لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ میں تیری رات جو تیری رات جاتی ہے اسے بیٹھوں گا. لَأُزَيِّنَنَّ کا معنی کیا جی مفتی صاحب, کیا معنی لَأُزَيِّنَنَّ کیا معنی؟ میں لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ میں زینت اور خوبصورتی اس کو سہارا لے کر تیرے خود بدنوں بدن بیٹھوں گا. یعنی لوگوں کو تیری راہ سے ہٹانے کے لیے میرا ہتھیار ہوگا کیا, حسن اور خوبصورتی. حسن اور خوبصورتی میں جو لوگ کھو جائیں گے میں اس طرح تیرے بندوں کے راستے سے اٹھاؤں گا کہ میرے پاس ہتھیار ہوگا کہ بندے زینت اور خوبصورتی ہے اس میں کھو جائیں گے. اب زینت اور خوبصورتی کیسے ظاہر ہوتی ہے بھائی, میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی مشکل تو نہیں. اب بندے کا خوبصورتی ظاہر کس طرح ہوتی ہے؟ بندے کی خوبصورتی ظاہر ہوتی ہے کہ اس کا بدن ظاہر ہو, دوسرے لفظوں میں ننگا ہو. یہ جو کپڑے ہیں یہ تو ڈھانپتے ہیں نا, کپڑے تو ڈھانپنے کے لیے ہیں, لیکن خوبصورتی کہاں ہے؟ آپ جب کہہ رہے فلاں بندہ بہت ہینڈسم خوبصورت ہے تو آپ جس وقت خوبصورتی کہاں اترتی ہے؟ چہرے پر. چہرہ کیا ہے؟ بدن. ہاتھوں پر کیا ہے؟ بدن. یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں تمدن ایسا ہے کہ عورتیں اس طرح نکلتی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ان کی خوبصورتی چمکے اور دمکے. اگر کوئی عورت کپڑوں کے اندر پردے میں ہو, پرانی یہ پرانا فیشن, اور جتنی ہم نے شادیوں کے موقع پر دیکھا کہ آگے پیچھے عورتیں اگر بازو ڈھانپ کر قمیضیں پہنتی ہیں لیکن شادیوں کے موقع پر اسے بھی یہ بازو ننگا. یہ تو عورت جتنی ننگی ہوتی جائے وہ سمجھتی ہے کہ میں ان کی آنکھوں کا دھوکہ ہوں. تو اللہ تعالیٰ کے جہان میں وہ پیدا کیا گیا کہ جو بدن ننگا ہو آنکھوں پر ان کا حملہ ہوتا ہے. تو ڈاکٹر اقبال نے بھی ایک میں کہا, ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں اللہ کو, اے اللہ تو نے عجیب جہان بنایا, یوں تو ہے بزم جہاں, یوں تو ہے بزم جہاں دلکش ہنگامے تیرے. اے دنیا کے پیدا کرنے والے, تو نے جہان اس طرح بنایا کہ رون کے ہی رون کے. یوں تو ہے بزم جہاں دلکش ہنگامے تیرے, ایک ذرا افسردگی تیرے تماشاؤں میں تھی. حسن کی تاثیر پر غالب نہ آ سکتا تھا علم. حسن کی تاثیر ایسی تھی,
حسن کی تاثیر پر غالب نہ آ سکتا تھا علم، اتنی نادانی جہاں کے سارے داناؤں میں تھی. کہ حسن کی اتنی مار ہے، بدن ننگا کرو، آنکھوں پر اس کا حملہ ہو تو حسن کی تاثیر پر غالب نہ آ سکتا تھا علم، اتنی نادانی جہاں کے سارے داناؤں میں تھی. یہ اقبال نے بھی کہا. تو میں نے یہ سوچا کہ اقبال نے یہ بات کہاں لی ہوگی؟ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. شیطان نے کہا تھا اے اللہ میں بندوں کے اور تیرے درمیان جب رکاوٹ بنوں گا تو میں ہتھیار میرا ہوگا حسن اور زینت، خوبصورتی. جو خوبصورتی میں کھو جائیں گے وہ بے حیائی میں کھو جائیں گے، کہ اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے وہ بے حیائی، زیادہ سے زیادہ بے حیائی کتنی کر سکتے ہیں. اور ہمیں ان سب مسلمانوں کا کیا لباس ہے؟ اگر میں کسی لباس پر تھوڑا تبصرہ کروں تو آپ کو تو سمجھاتا سکوں گا کہ اگر وہ کھڑا ہو تو میں سمجھا دوں لباس کو. آپ کا لباس ایک ہے اوپر کا حصہ، ایک ہے نیچا حصہ. اوپر کے حصے میں ہوتی ہے آپ کی بنین یا شرٹ یا کوٹ یا جو بھی اوپر کے حصے میں، اور نیچے کیا ہوتا ہے؟ اظہار بند پاجامہ یا پینٹ نیچے کا. لیکن اوپر کا حصہ لباس کا اور نیچے کا، اس میں ہمارا جو ہے ایشیائی کے لوگوں کا فیشن وہ یہ ہے کہ یہاں آ کر ڈبل ہوتا ہے. ڈبل، وہ ڈبل کس طرح کہ قمیض بھی ہے اور اس کے نیچے پاجامہ بھی ہے. اب جو صدر کی جگہ ہے اس کے لیے لباس اکیلا نہیں دگنا، اوپر والا بھی صدر کو ڈھانپے اور پاجامہ بھی اندر صدر کو ڈھانپے، سارے بدن پر ایک ایک، لیکن صدر جو ہے اس پر ڈبل. تو اسلام حیا کا چونکہ مذہب ہے تو اسلام نے سکھایا. اب یہاں جو لوگ بڑے ٹائٹ لباس کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، بچے لباس ہوتا ٹائٹ اور بدن کے ساتھ اس کا فٹ، اور جو نمازیں پڑھتے ہیں شریعت میں فقہ کے قانون کے مطابق وہ اس حیا سے فارغ ہیں جو اسلام چاہتا ہے. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسی زندگی اختیار کرو کہ زیادہ زیادہ خوبصورت بن کر چمکو، اور یہاں کے ملکوں میں دیکھ کر اس خوبصورتی سے تمہارا دل ہی نہ بھرے، تو یہ شیطان نے کہا تھا میں ننگا لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ، میں زینت اور حسن کو ساتھ لے کر چلوں گا. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. اے اللہ تو دیکھ لے گا کہ میں نے زیادہ اپنے ساتھ کر لیے. تو گمراہی کہاں سے پھیلی؟ گمراہی کہاں سے پھیلی؟ حسن پرستی سے. حسن پرستی آئی اور اسے یہ شرک تو بعد میں ہے، شرک بعد میں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. تو اب شاید آگے اس وقت میں طبیعت کمزور تھی تو میں سو گیا تھا، ہوش بھی نہیں تھے، تو مجھے اچانک موجودہ نے جگایا تو میں گھبرا گیا. تو میں نے کہا میں تو آج شاید بات نہ کہہ سکوں، یہ کہیں نہ آ جائیں. تو میرا خیال تھا کہ میں معذرت کروں گا آج رات درس نہیں ہوگا کیونکہ صبح کانفرنس ہے، اور کانفرنس ہمارا ایک سالانہ دن ہے، سالانہ دن ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ختم نبوت کے عقیدے میں حجت تمام کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری اذانیں جب کہیں اشہد ان محمد رسول اللہ تو ہم محمدی ہیں، ہم محمدی ہیں. اور قادیانی اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو جب کہا جائے کہ ہم محمدی ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم احمدی ہیں. تم کہتے مسلمان ہم احمدی ہیں، اور ہمیں کیا کہا جائے؟ ہم محمدی ہیں. جب ہم کہتے ہیں محمدی تو اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ اشہد ان محمد رسول اللہ. تو ہم کہتے ہیں جب تم اذان کہتے ہو تو کیا تم نے یہ نہیں کہا اشہد ان محمد رسول اللہ؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہاں محمد سے مراد وہ پیغمبر نہیں جو آمنہ کا بیٹا تھا، جو مکہ میں پیدا ہوا، جو ہجرت کر کے مدینہ آیا، وہ نہیں. یہاں محمد سے مراد ہے مرزا غلام قادیانی. اچھا تم محمد سے وہ مراد دیتے ہو،
ہم مراد دیتے ہیں وہ آمنہ کا لال. تو جنہوں نے کہا کہ نہیں اس سے مراد ہے مرزا غلام احمد، انہوں نے نام ہی رکھ لیا کہ ہم احمدی ہیں. اور تم جو محمد کو عربی پیغمبر کہتے ہو تم محمدی ہو. تو ہمارا ان کا درمیان فرق کیا ہے محمدی اور احمدی ہونے کا؟ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ احمدی مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے نا. ہمارا اپنا بنیادی نام ہے کہ ہم محمدی ہیں. تو احمدی محمدیوں کی کوئی لائن نہیں، محمدیوں کا ایک مقابل بدل ہے، بدل سبسٹیوٹ. جب آپ کوئی دوائی لیتے ہیں اگر نہ ملے تو کہتے ہیں کوئی سبسٹیوٹ ہے، کہتے ہیں نا. تو اب یہ مقابلے کا لفظ ہے. تو احمدی محمدی کے مقابلے کا لفظ ہے، یہ اس کی کوئی شاخ نہیں ہے. اور جتنے ہیں حنفی ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، یہ سارے کے سارے شاخ ہیں، مقابل کے لفظ نہیں. لیکن احمدی مقابلے کا لفظ ہے. تو جو کہے ہم احمدی ہیں وہ مسلمان نہیں، کیونکہ مقابلے کا لفظ ہے احمدی. تو مقابلے کا لفظ کیا ہے؟ محمدی. آپ کیا ہیں؟ محمدی. اب جو لوگ جو نوجوان یہاں پیدا ہوئے اور دین میں ان کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں، ان کو جب کہا جائے تو وہ کہتے ہیں یہ تو مسلمان ہیں. اب جب تک وہ آئے نا ہم ان کو بات سمجھا سکتے ہیں؟ ہم نے ان کو بڑیاں دعوتیں دیں اور مفتی صاحب نے کارڈ بھیج کر ایک ایک کو. اب بھی میں آ رہا تھا مجھے چلا جاتا نیند آئی تھی غالب، تو مجھے اٹینڈ نہیں کر رہے تھے، فون پر فون اس کو بلا رہے ہیں اس کو بلا رہے ہیں. ہم ان کو بار بار دعوت دے رہے ہیں تاکہ اپنے ایمان کو. لیکن آپ انصاف سے بتائیں، میری بات کا جواب آپ دیں. اگر بیک گراؤنڈ کا نہ بنایا جائے تو صرف جمعے کے موقع پر یہ کہنے سے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے وہ مسلمان ہو جائیں گے؟ اب میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں تو ایک بات اردو میں ہی کہوں تو میں کسی اور دہراتا ہوں، بار بار دہراتا ہوں ریپیٹڈلی. کیوں؟ انسانی فطرت ہے کہ جتنا غور کرے سمجھ جاتا ہے، جتنا توجہ دے سمجھ جاتا ہے، وقت لگائے. تو جب آپ جو مسلمان ہیں اور مسلمانوں کا پیدا ہوئے اور ایمان لے کر یہاں آئے اور زبان آپ کی اردو ہے، آپ کی زبان اردو یا پنجابی ہے اور سمجھیں، اس کے باوجود ریپیٹڈ بات ہوتی کیا کے لیے؟ تاکہ سمجھا سکیں. تو جو نوجوان جمعہ کے دن بالآخر میں آتے ہیں، پھٹکے چھوڑ کر آتے ہیں اور سلام پھرے تو پھر بھاگتے ہیں، جنہوں نے کوئی بیک گراؤنڈ نہیں، ان کو اگر ہم کوئی دین سمجھانا چاہیں تو سمجھا سکیں گے؟ تو میرا اپنا تجربہ ہے اس ملک میں کہ جب تک ان نوجوانوں کو پڑھانے کے لیے بلانا بار بار اس کے لیے محنت نہ کی جائے یہ مسلمان نہیں ہو سکیں گے. یہ کہنا کہ ان کو جمعے کے دن ہم دو باتیں کہہ دیں تو بیک گراؤنڈ بن جائے گی. اور جب مسلمانوں کی جو وہاں پلے ہیں جوان ہیں وہ نہیں سمجھتے اتنی بات بغیر بیک گراؤنڈ کے تو وہ سمجھ لیں گے. تو میرا تجربہ آپ یقین رکھیں کہ قطعاً کوئی فائدہ نہیں ان کو کہو ہاں چونکہ مسلمان گھر پیدا ہوئے اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر مر جائیں تو ان کا جنازہ پڑھیں گے، وہ مسلمان ہیں. لیکن ان کا بیک گراؤنڈ نہیں بنا ہوا ذہن، ان کو کوئی سمجھانا نہیں. ہم ان کے لیے یہ تو نہیں کہتے تو نماز نہ پڑھو، لیکن اگر ہم ان کو سمجھائیں تو ہمارا تجربہ کہتا ہے کہ نہیں سمجھ سکیں گے. اور آپ لوگ سمجھتے ہیں تو سمجھ رہے ہیں. پھر یہ کہ علمی زبان، ہم دین کی بات کوئی بتائیں انگریزی میں تو علمی زبان بتائیں گے. تو علمی زبان جو ہماری ہے، علمی زبان وہ اور ہے، وہ ہے گرامیٹیکل. اور جو یہاں زبان بولتے ہیں وہ کلوکیل. تو یہاں کے بچے انگریزی نہیں جانتے جس کو ہم انگریزی کہتے ہیں. وہ انگریزی وہ ہے جو بولی میں ہے، اور ان کے سامنے علمی انگریزی ہو تو وہ سمجھ ہی نہیں سکتے. تو ہم بولیں گے علمی انگریزی میں کہ ختم نبوت کا معنی کیا، وہ کولوکیل لینگویج کیا دی، وہ کہیں گے معلوم نہیں کیا کہہ رہے کیا کہہ رہے. اور اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم ان کو سمجھا سکیں. اب اپنے آپ کو مغالطے میں ڈالنا کہ ہم ان کو دین بتا رہے ہیں، یہ ایک دھوکہ ہے. بہرحال
اللہ تعالیٰ جل شانہ توفیق عطا فرمائے. تو آپ حضرات نے خلوص سے آپ بیٹھے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے اور خدا کے درمیان حجت کون ہے؟ پیغمبر. شیعہ کے عقیدے میں حجت کون ہے؟ امام. اور حسن پرستوں کے موقع کے مطابق درمیان میں کون ہے؟ ابلیس. ابلیس نے کہا تھا، تو ابلیس کا پہلا جرم کیا ہے؟ تکبر. تکبر. اور دوسرا اس کا جرم کیا ہے؟ زینت پسندی. تیسرا جرم ہے شرک. تو یہ جو کہتے ہیں کہ جی ابلیس کا جرم، اس کا پہلا جرم تھا شرک. نہیں، جب اللہ نے کہا تھا آدم کو سجدہ کرو، اس نے یہ کہا تھا کہ اللہ تو خدا میں تیروں سجدہ کروں، اس کو کیوں کروں؟ نہیں، اس نے کہا تھا آدم کو کیا کروں، میں بہتر ہوں. تو شیطان کا پہلا جرم کیا ہے؟ پہلا جرم کیا ہے؟ وہ شرک نہیں، تکبر ہے کہ میں بڑا ہوں، میں کیوں سجدہ کروں. تو دنیا میں پہلا گناہ تکبر. تو جو شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھے، جو شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھے وہ تکبر کا مریض ہے. پہلا جرم تکبر کا ہوا. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تکبر سے بچائے. اور تکبر کے مقابلے میں کا لفظ کیا ہے؟ عبد. عبد، بندہ. اللہ تو یہ تکبر کا لفظ برا نہیں، تکبر کا لفظ برا نہیں، لیکن یہ کس کے لیے زیبا ہے؟ اللہ کے لیے. وہ کیا ہے؟ متکبر جبار. اللہ کیا ہے؟ متکبر جبار. ہم تکبر کے لفظ کو برا نہیں کہتے. کیوں؟ تکبر کرنا بڑا ہونا، تو بڑا ہونا خدا کی عزت ہے، خدا کا نام ہے. ہم تکبر سے، متکبر کی سے نفرت نہیں کرتے، لیکن ہمارا نام یہ کیا ہے؟ عبد. وہ متکبر، ہم عبد. وہ بڑا، ہم بندے. تو بندے کی زینت یہ ہے کہ اس میں یہ بڑائی کا دم نہ ہو. جو شاید بڑائی کا دم مارے، بڑائی، وہ حضور سے نکل چکا، نکل چکا. تو اب ان آیتوں کو اسی ترتیب سے پڑھیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا أَرَدْنَا نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ. پھر ہمارا قول اترتا ہے وَدَمَّرْنَا تَدْمِيرًا. ہم اکھاڑ مار کر ان کو گرا دیتے ہیں. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ. ہم کتنی صدیوں کو برباد کر چکے. کم اہلکنا، کتنی بستیاں ہم نے بنائیں، تباہ کی. زلزلے آئے، تباہ کی. انقلاب لائے، تباہ کی. صدیاں گزر گئیں. کم اہلکنا من القرون من بعد نوح وکفی بربک بذنوب عبادہ خبیرا بصیرا. اللہ تعالیٰ کافی ہے کہ وہ بندوں کے گناہ کو جانتا ہے. من کہاں یرید العاجلۃ، جو عاجلہ کو پسند کرے. تو عاجلہ کیا ہے؟ عاجلہ ایک لفظ آپ کو آتا ہے، وہ اس کے مقابلے کا ہے، اور الفاظ سمجھ جاتے ہیں مقابلے سے. عاجلہ کے مقابلے کا لفظ ہے آخرہ. اب ہم کہہ رہے ہیں آخرت کو یاد کرو، تو آخرت کا لفظ تو آپ سمجھتے ہیں، لیکن عاجلہ کو نہیں سمجھتے. اللہ نے کہا دو لفظ ہیں، عاجلہ اور آخرہ. پہلے کیا ہے؟ عاجلہ، اور پیچھے کیا ہے؟ آخرہ. یہ کھیل ہے کس کا؟ عاجلہ اور آخرہ کا. من کہنا یرید العاجلۃ، جو عاجلہ کو چاہے کہ اچھی بنے، ہم اچھی بنا دیتے ہیں. من یرید الآخرۃ، اور جو آخرت کو چاہے ہم اس کو بنا دیتے ہیں. تو اللہ نے ظلم کیا؟ کسی پر تقدیر کا پھندا ڈالا؟ نہیں. جو عاجلہ چاہے عاجلہ دے دی. عاجلہ کا معنی یہ کہ جو اس دنیا میں آنا اور اپنے آپ کو بنانا، دنیا میں آنا، اپنے آپ کو بنانا، اس دنیا کی خوشحالی کے ساتھ اپنے آپ کو جتلانا، جو یہ چاہے ہم اس کو دنیا دے دیتے ہیں، اور جو آخرت ہو جائے ہم اس کو آخرت دے دیتے ہیں. اللہ کا فیصلہ ہے. من کانا یرید العاجلۃ، جو کوئی چاہتا ہے کہ پہلا گھر بسے، پہلا گھر بسے، جنّا لہ ما فیہا، ہم اس کو جلدی دیتے پہلا گھر بسا لو. بڑے بڑے خوبصورت بنگلے ہیں، بڑے خوبصورت بنگلے ہیں،
خوبصورتی دیکھتے دیکھتے آپ حیران ہوتا ہے کیوں انہوں نے محنت کی کہ یہ خوبصورتی حاصل ہو جائے، ہم دے دیتے کہ اللہ نہیں دی. فرمایا من کانا یرید العاجلۃ، جو جلدی پہلے گھر کو آباد کرنا چاہے، عجلنا لہ، ہم جلدی دیتے ہیں، بڑے بڑے بنگلے دے دیے، دیکھنے والے کہتے واہ بڑا بنگلہ ہے. عجلنا لہ ما نشاء، جو وہ ہم چاہتے دیتے ہیں، لمن نرید ہو، جس کے لیے ہم ارادہ کریں. ثم جعلنا لہ جہنم، اس بنگلوں کے بعد جہنم. وہ بنگلوں کا تو بیڑے گھر ہو گیا نا، وہ بڑی بڑی خوبصورت بنگلے بنائے نا، بڑے بڑے خوبصورت. آگے ثم جعلنا لہ جہنم. اس کا ترجمہ ہم چھوڑ دیتا ہوں تو بہت سے دل دکھیں گے کہ ہیں یا اللہ تو اچھے اچھے مکان بھی رہنے کے لیے، اور پھر کیا ثم جعلنا لہ جہنم. ثم جعلنا لہ جہنم، پھر ہم اس کو دے دیں گے دوزخ. یصلاھا، وہ دوزخ میں جائے گا، مذموما مدحورا، چل کر جائے گا نا، مدحورا دھکوں کے ساتھ. یہ جس آدمی کو دھکے دیے تو جب اس میں جائے گا تو اپنے پاؤں چل کر نہیں. ابھی یہاں دنیا میں پھانسی کے تختے پر بھی مجرم جو جاتا ہے، جب اس کو آگے پھانسی دیا جاتا ہے تو اپنے پاؤں سے چل کر جاتا ہے. لیکن جہنم کا اللہ بچائے، یا اللہ معاف فرما. جب جہنم میں جائے گا فرما مدحورا، مدحورا کا معنی یہ ہے کہ پاؤں سے چل کر نہیں، دھکے دے دے گا، فیصلے دھکے دیں گے. یصلاھا، وہ پہنچے گا جہنم میں کس طرح، مذموما مدحورا، اپنی برائی سن کر، مدحورا دھکیلا جائے گا، دھکیلا دھکے. ومن اراد الآخرۃ، اور جو کہیں نہیں آخرت بنانی ہے، وسعی لہا سعیہا، اور وہ دوڑ لگائے اسی کے لیے، یعنی آخرت کے لیے دوڑ لگانے کا حکم دیا. تو دوڑ کب لگتی ہے آخر کے، آخرت کے لیے دوڑ کب لگتی ہے، یہ ایک مشکل مسئلہ سمجھنے کا. دوڑ کب نا کہ دوڑ ہوتی ہے خوشی میں، دوڑ ہوتی ہے خوشی میں. تو آخرت کے لیے دوڑ لگائے. آپ آخرت کے لیے آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے گے نا مسجد میں، تو دوڑ کر آئے ہیں، آرام سے چادر کر آئے ہیں، کار پر دوڑ کر تو نہیں آئے. تو یہ دوڑ لگائے یہ کہاں، ہمارے اعمال میں اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے اعمال کی دولت دی، لیکن اخیر میں دوڑ پر لگایا. وہ کیا، جن کو اللہ تعالیٰ نے حج نصیب کیا ہے یا عمرہ، ان کو پتہ ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ لگاؤ. وہ عبادت میں دوڑ، عبادت میں دوڑ بتاتی ہے شوق کو. تو آپ نماز میں دوڑ کرتے ہیں نہیں، تراویحوں میں نہیں، تراویح بھی آرام سے، نمازیں بھی آرام سے. لیکن بڑی بات زندگی میں ایک دفعہ حج یا عمرہ، اس میں دوڑ لگاتے ہیں یا نہیں. تو من اراد الآخرۃ، جو آخرت چاہے، اور کہاں تک، وسعی لہا سعیہا، اور اس کے لیے پھر دوڑ لگائے. کس طرح، وہ مومن، دل میں ایمان بستا ہو، دل میں ایمان بستا ہو اور دوڑ لگ رہی ہے. فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا، سو ایسوں کی دوڑ مشکورہ ٹھکانے لگی، دوڑ ٹھکانے لگی. تو دو پارٹیاں ہوئی،
ایک عاجلہ والی اور ایک آخرہ والی. تو فرمایا کلن نمد ہؤلاء، ان دونوں میں سے ہر ایک کو، ان دونوں میں سے ہر ایک کو ہم پہنچاتے ہیں ادھر بھی ادھر من عطاء ربک، تیرے رب کی بخشش میں سے، ما کان عطاء ربک محظورا، اور تیرے رب کی بخشش کسی نے نہیں روکی، تیرے رب کی بخشش کسی نے نہیں روکی، اس کی عطا قائم ہے، کوئی نہیں روک سکتا. تو یہ تو آپ آجرا چاہتے ہیں یا آخرہ؟ اللہ کے بولو یہ سیزن بڑا برکت کا ہے، تو اللہ کے گھر میں تو یہ گواہی دے دو کہ اللہ فرماتا دو ہیں، آجرا اور آخرہ. تو فرمایا کہ آجرا کے لیے خوبصورت بنگلے، بڑی عمدہ رہائش، لیکن ثم جعلنا لہم جہنم، اور آخرت کے لیے ایک دوڑ دکھاؤ، دوڑ دکھاؤ، دل میں آدھو کہ ہم دوڑیں گے. اور کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک ما کان عطاء ربک محظورا. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ہماری قدرت دیکھنی تو ان جو دیکھ کیف بدلنا بعضهم علی بعض، ہم نے جہان بنایا ایک نہیں، ہر ایک کو فرق میں رکھا، ہر ایک کو فرق میں رکھا. یہ جہان کی تقسیم ہے. اس ایک بات پر میں بات ختم کروں گا انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے یہ جہان کیسا بنایا. آپ جتنے رات بیٹھے ہیں اس لائن سے اس لائن تک، یہ جب کھڑے ہوں گے تو ان کا قد سب کا ایک جیسا ہے نہیں، کسی کو لمبا کسی کو چھوٹا، کسی کو لمبا کسی کو چھوٹا، کوئی ہے پتلا کوئی ہے موٹا، ہے یا نہیں؟ تو یہ آپ نے اختلاف مانا گوارا کیا یا نہیں؟ کبھی خدا کو کہا کہ یا اللہ تو نے اس کو کیوں یہ ایسی ہیبت شوکت دی، مجھے نہیں دی؟ ایک باپ کے ہاں بچے ہوتے دو تین، ان میں بھی کبھی کسی کا چھوٹا کبھی موٹا کبھی کوئی. ایک کماتا ہے زیادہ، ایک نہیں کمایا تھوڑا، تو کبھی گھر میں گیا کہ یا اللہ اس بیٹے نے اتنا کیوں کمایا، اس نے کیوں؟ کبھی لڑائی ہوئی ہے؟ بھائی ایک بیٹے، ایک باپ کے گھر میں بیٹے، ان کی قد بھی اپنے اپنے، شکل بھی اپنی اپنی، رنگ بھی اپنے اپنے، اور دو ان کو روزی ملی وہ بھی اپنی. ایک باپ کے دو بیٹے، ایک باپ کے دو بیٹے، قسمت جدا جدا ہے. ایک باپ کے دو بیٹے، قسمت جدا جدا ہے. ایک شاہ نام بھر ہے، ایک دشت کا گدا ہے. ایک ہی شجر کی شاخیں ایک ساتھ دونوں کاٹی، ایک ہی شجر درخت ہے اس کی کاٹی، ایک ہی شجر کی شاخیں ایک ساتھ دونوں کاٹی. ایک آگ میں جلائی، ایک کا بنا عصا ہے. ہاتھوں میں جو لوگ لاٹھی لیے پھرتے ہیں وہ کیا ہے؟ لکڑی. تو اس لکڑی کو اللہ نے کتنی عمر دی؟ کئی سال. اور ایک لکڑی آگ میں، ایک ہی شجر کی شاخیں ایک ساتھ دونوں کاٹی، ایک آگ میں جلائی، ایک کے بنا عصا ہے. ایک ہی صدف کے موتی ایک ساتھ دونوں نکلے، سپیوں میں موتی ایک ساتھ نکلے. ایسے بھی موتی ہیں جو بادشاہوں کے تاج میں لگتے ہیں، اور ایسے بھی ہیں جو کھر میں پستے ہیں، مریضوں کی دوا بنتے ہیں. ایک ہی صدف کے موتی ایک ساتھ دونوں نکلے، ایک تاج میں ٹکا ہے، ایک کھر میں پسا ہے. اب ایسی جو باتیں تو ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو یہ تقسیم کس کی ہے؟ اللہ کی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو میری تقسیم تم دیکھتے ہو تو کبھی اعتراض نہیں کرتے. تو اگر میں کہوں کہ تقدیر کے فیصلے میں نے کیے ہیں، کوئی جنت ہے کوئی جہنم ہے، تو اس تقدیر کو کیوں نہیں مانتے؟ اس تقدیر کا انکار کرتے ہو. اور آدھی تو تم نے یہ سب مانی ہوئی ہے، قد بھی مان لیے،
رزق کی تقسیم بھی مان لی، شکلوں بھی مان لی، رنگوں کی بھی مان لی، حالت کی بھی مان لی. انظر، دیکھو تو صحیح، کیا فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے کیسے ایک کو دوسرے فرق میں بنایا. وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، ایک خدا کے سوا کسی کو معبود نہ ٹھہراؤ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک خدا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. فَاتَّخَذَ مَذْمُومًا مَّذْمُورًا، پھر تو بیٹھ رہے گا اقدام کھا کر، بے کس ہو کر. اس پر یہ رکوع ختم ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے بڑا کرم فرمایا کہ جو آج کچھ مضمون کو بیان کرنے کا موقع دے دیا. اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک گھڑیاں جو قائم کی ہیں، 2 لفظ ہیں، ایک لفظ میں بولتا ہوں، اس کے بدلے کے لیے کوئی اور لفظ نہیں. عربی زبان تھوڑی بہت ہم نے سیکھی پڑھی ہے عربی میں، تو ایک لفظ ایسا کہ جس میں کوئی تعویل ہو ہی نہیں سکتی، وہ ایک ہی ہے، اس کو کہتے ہیں حقیقت. حقیقت. اور ایک لفظ ہے جس کے معنی مقرر نہیں، اس کو کہتے ہیں مجاز. اب میں 2 لفظ بولتا ہوں، 2 لفظ. کہیں کوئی ڈیتھ ہو گئی تو کسی نے اگر کہا کہ مر گیا، کسی نے اگر کہا فوت ہو گیا. فوت ہو گیا، دونوں میں کیا فرق ہے؟ کہیں ڈیتھ ہوئی تو جس نے کہا نا مر گیا، وہ ہے وہاں موت، تو موت حقیقت ہے. اور جب کہا فوت ہو گیا تو فوت کا معنی موت نہیں ہے. فوت کا معنی ہے آپ نے نماز پڑھی ہے یا فوت ہو گئی. نماز کا وقت تھا عصر کا، آپ نے نماز پڑھی یا فوت ہو گئی. تو نماز فوت ہوتی ہے، نماز کی موت نہیں ہوتی. کیا بات ہے، کیا بات ہے، اس کی موت نہیں ہوتی. تو موت جو ہے اس میں اس کا مر کیا ہے؟ فوت، یا اس کا تب ہوگی توفی. میں لفظ بولتا ہوں، کئی جگہ پہ مریض ہے تو وہ بیچارہ فوت ہو گیا یعنی مر گیا، تو باہر جو اس کے جو آئے ہوئے ساتھی تو ایک نکلا، بس جی الگ پورا ہو گیا. پورا، اب پورا ہو گیا کہ ماں مرنا تھوڑا ہے. اب جو کہہ رہا ہے کہ پورا ہو گیا تو پورا کا معنی مرنا تو نہیں. اب کہتے ہیں پانی پیا پورا گلاس، تو یہ موت کا گلاس ہے. پورا موت کے معنی میں نہیں ہے. تو جو یقینی طور جس کو کہتے ہیں ڈیتھ، اس کے لیے ایک ہی لفظ ہے جو ہمیں یاد ہے، وہ ہے موت. ایسا واضح لفظ اور کوئی نہیں، ایسا واضح موت نہیں. عجیب عرصہ رہا. جو عربی دان ہیں ان کو پتہ ہے کہ موت کا اظہار کرنے کے لیے تو کئی لفظ ہیں، لیکن جو حقیقت میں اس لفظ کا معنی ہے اس کے لیے اور کوئی مقابلہ نہیں. موت کا موت. عقلیں حیران ہیں. ایک شاعر کہتا ہے یہ موت بھی ہے عجیب سر، کہ موت ایک راز ہے. یہ موت بھی ہے عجیب سر، کہ بقائے عقل ہے وہاں کا در، کہ عقل اس میں حیران کیچڑ میں پھنسی ہوئی. وہ تیرے وقت کے منتظر، بس تجھ کو اس کا گمان نہیں، وہ جھپٹ کے تجھ پہ جب آئے گی پھر بات بننے نہ پائے گی. موت تو اب موت کا لفظ ہے پکا، اس کا کوئی اور معنی نہیں. اور پورا ہونا یہ معنی ہے اس کا موت کا،
لیکن خلاصہ معنی مجازی، ایک شخص دوسرے پر پورا مال نکالے، قرض لے لے پورا، تو کہتے مجھے پورا مال مل گیا، تو عربی میں کہتا ہے تب وہ فیت المال من ہو، تب وہ فیت المال من ہو، میں نے اسے پورا مال نکال دیا، تو توفی کا معنی پورا، اور پورا ہونا مجاز ہے۔ اب قادیانیوں کا مقابلہ اور ان کے نظریات کی تردید ہم نے کی 50 سال 60 سال تردید کی۔ وہ بار بار کہتے رہے کہ تم کہتے ہو کہ عیسیٰ بن مریم زندہ ہیں، ہم کہتے ہیں کہ فوت ہو گئے، اس پر بات کرو، تو بڑے مناظرے بھی ہوتے رہے۔ لیکن اب ہمیں چند سال ہوئے غور کرتے ہوئے احساس ہوا کہ ہم نے تو وقت ضائع کیا بہت۔ سیدھی بات ہمیں کی نہیں، یاد ہی نہیں آئی کہ ہم نے پھر چیلنج کر دیا ان کو، قادیانیوں کو، کہ لفظ عیسیٰ کے لیے موت کا دکھاؤ۔ تم کہتے ہو عیسیٰ مر گئے تو موت کا لفظ دکھاؤ، تو وفی کا نہیں، وفات کو ویسے نہ کرو، پورا ہونا یہ بھی نہ کہو، فوت ہونا یہ بھی نہ کرو، اور چلے گئے یہ بھی نہ کہو، موت کا لفظ دکھاؤ۔ ہمارا تمہارا جھگڑا جو ہے وہ صرف اس طرح موت دکھاؤ۔ تو جب میں نے پھر قرآن کریم پر نظر کی تو موت کا لفظ ان کے پاس تھا ہی نہیں، تو مجھے مل گیا کہ حضرت عیسیٰ، تو میں نے ان کو 3 شرطوں کے ساتھ بات کی کہ لفظ و موت اور ہو صیغہ ماضی کا، یہ نہ ہو کہ موت آئے گی، وہ تو عقیدہ کہ ہر کسی پر آئے گی، کل نفس ذائقۃ الموت، وہ تو عقیدہ ہے، لیکن آ چکی ہے۔ ہمارا جھگڑا ہے کہ لفظ و موت کا اور صیغہ و ماضی کا، اور مفعول اس کا ہو انسان، تم دکھاؤ۔ اگر تم نہیں دکھا سکتے تو ہم دکھاتے ہیں کہ لفظ موت کا ہے، لفظ موت کا، لیکن صیغہ ماضی کا نہیں، وہ آئندہ کا ہے، ہم دکھاتے ہیں۔ تو جب یہ بات مجھے قرآن میں مل گئی تو میں خوشی سے جھوم اٹھا، یعنی جس طرح یعنی بعض، میں نام نہیں لیتا فرقے کا، لیکن جس طرح شبرات میں بعض مولویوں کو حلوہ آنے سے خوشی ملتی ہے نا، اس سے زیادہ مجھے خوشی ہوئی جب مجھے لفظ مل گیا۔ بڑا میں خوش ہوا، میں کہ حالت ہے شکر ہے، لیکن تب پتہ چلا جب ہم نصف صدی ان کے ساتھ ختم روز کر میدان جیت چکے، اس وقت تو میں نے کہا یا اللہ، مجھے پہلے پتہ چلتا تو میں اپنی جوانی اسی پر لگاتا۔ ہم ان کے ساتھ مناظرے بھی کرتے رہے، سیراب بھی، استدلال بھی ہم نے کیا، سیراب بھی پکارا، لب بام بھی پکارا، میں کہاں کہاں نہ پہنچاتے ریز کی طلب میں، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ تو پچھلے سال جب ہمیں اکیڈمی کا آخری سال تھا، اس بلڈنگ میں، اکیڈمی ایک تحریک ہے، اکیڈمی ایک نظریہ ہے، لیکن وہ جو بلڈنگ تھی اکیڈمی کی پرانی، ہمارا آخری سال تھا، تو میں نے کہا یا اللہ، اس میں آخری طور پر مجھے اس لفظ موت پر تقریر کرنے کی سعادت دے دے۔ تو وہ جو اللہ تعالیٰ نے تقریر کہلائی، اس میں اس تقریر کو سن کر ہمارے ساتھی تو ایسا 2 شخص، ایک جمعیت علماء اسلام کے مفتی محمد اسلم دے اور ایک ہمارے نیاز صاحب، یہ جھوم اٹھے، اور جو ہی تقریر ختم ہوئی ان کا یہ تقریر لکھو لکھو لکھو، اور لکھے اس پر لگا دیا۔ بڑی محنت کی مفتی صاحب نے اس کو قلم بند کرنے کی،
اور وہ تقریر چھپ چکی ہے, یہ تقریر وہ چھپی ہے وہی, اور یہ اللہ کا انعام. اور میں نے کہا کہ جو شخص اس کو 3 دفعہ پڑھے گا ہر شک کا دینے کے بارے میں اس کو جواب ہوگا انشاءاللہ. اور الحمدللہ کہ ہمارا ایک ساتھی کراچی کے درس میرے سامنے, انہوں نے کہا میں نے جب 3 دفعہ پڑھی 2 دفعہ پڑھی بڑی خوشی ہوئی, لیکن ہر شبہ 3 دفعہ پڑھنے دور ہوا اس کا. تو یہ ایسا بڑا تحفہ ہے, تو آپ کو چاہیے کہ اس کو پھیلائیں لوگوں میں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب. یا اللہ بے خبری میں یہ جو دیر ہو گئی نماز میں تو معاف فرما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب العالمین. Message TV. This is your channel. This is your channel.